یزید کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑا متقی، پرہیزگار، بڑا عبادت گزار، بڑا صالح شخص تھا، حتیٰ کہ ایسا بالکل نہیں تھا۔ یزید نہ ہی کوئی پرہیزگار تھا، نہ ہی کوئی متقی تھا، نہ ہی کوئی عبادت گزار تھا، بلکہ وہ ایک ظالم، فاسق، فاجر، شرابی وہ شخص تھا جو حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت مطہرہ، حضور نے جن کو حرام قرار دیا انہیں وہ حلال قرار دیتا تھا۔ یہ ایسا وہ بدبخت شخص تھا۔ حضور نے خود فرما دیا میری امت عدل کے ساتھ قائم رہے گی، پہلا شخص جو اس کو تباہ کرے گا بنو امیہ میں سے ایک شخص ہوگا جس کو یزید کہا جائے گا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پہلا شخص جو میرے طریقے کو بدلے گا وہ بنو امیہ میں سے ہوگا جس کو یزید کہا جائے گا۔ اس حدیث میں بھی حضور نے یزید کا نام لیا ہے کہ جو میرے طریقے، میری سنت کو بدلے گا اس کو یزید کہا جائے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پہلا شخص جو میری سنت کو بدلے گا بنو امیہ میں سے ہوگا۔ اس حدیث میں حضور نے فرمایا پہلا شخص جو میری سنت کو بدلے گا وہ بنو امیہ میں سے ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت کی ہلاکت قریش کے چند لڑکوں کے ہاتھوں میں ہوگی۔ یہ سن کر مروان نے کہا کہ ان لڑکوں پر اللہ کی لعنت ہو، تو ابو ہریرہ نے فرمایا اگر میں چاہوں تجھے بتا دوں کہ وہ فلاں بن فلاں بن فلاں ہیں، میں تجھے بتا دوں کہ وہ کون کون ہیں کہ جن کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی ہلاکت ان نوجوان لڑکوں کے بارے میں ہوگی۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا حضور نے فرمایا وہ ناخلف 60 ہجری کے بعد ہوں گے کہ جو نمازیں ضائع کریں گے، شہوات کی پیروی کریں گے، ان قریب غج یہ جہنم کی ایک سخت وادی ہے حضور نے فرمایا ان میں ڈالا جائے گا۔ 60 ہجری کے بعد 61 ہجری کے اندر یزید دور حکومت پر آیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 60 ہجری کے سال اور لڑکوں کی امارت اور حکومت سے اللہ کی پناہ مانگو۔ حضور نے فرمایا کہ 60 ہجری کے بعد کے جو سال ہیں اور لڑکوں کی امارت اور حکومت سے اللہ کی پناہ مانگو، اور ان بد عقل لڑکوں کی حکومت جو 60 ہجری کے بعد شروع ہوئی وہ یزید کی تھی۔ 61 ہجری کے اندر یزید تخت نشین ہوا اور 60 ہجری کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وصال ہوتا ہے تو 61 ہجری کے اندر یزید جو ہے وہ دور حکومت پر آتا ہے، تخت نشین ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بازار چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے تھے کہ اللہ مجھے 60 ہجری کے سال اور بچوں کی امارت اور حکومت نہ پائے اس سے پہلے مجھے وفات دے دینا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت حضور نے فرمایا ابو ہریرہ کو کہ ان کا علم تھا، ابو ہریرہ کو ان لوگوں کا علم تھا، اسی لیے وہ دعا کرتے تھے اللہ مجھے 60 ہجری کی ابتدا اور چھوکروں کی حکومت سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی اور 59 ہجری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوتا ہے، اور 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوتی ہے اور یزید کی حکومت ہوئی۔ ابو ہریرہ جانتے
جانتے تھے کہ 60 ہجری کے بعد یزید کی حکومت ہوگی، اور یزید کے کبھی حالات کو بھی آپ جانتے تھے، اس لیے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ سارے حالات بیان فرما دیے تھے۔ تو اس لیے 60 ہجری کی حکومت کے بعد کے لوگوں سے حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی پناہ مانگو۔ 61 ہجری میں واقعہ کربلا ہوا، یزید ہوا، یزید کی حکومت 3 سال اور کچھ ماہ رہی، 4 سال بھی حکومت نہ کر سکا، لیکن اتنے سیاہ کارنامے کیے کہ 61 ہجری کے اندر واقعہ کربلا ہوا کہ جس میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جگر گوشہ، حضور کے جنت کے نوجوانوں کے سردار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹوں، بھتیجوں، بھائیوں اور دوستوں کو دن دہاڑے پیاس کے عالم کے اندر اور بے کسی کے عالم کے اندر عورتوں اور بچوں کے سامنے آپ کو شہید کر دیا گیا۔ پھر عورتوں کی چادروں تک اتاری گئی، اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادیوں، سیدزادیوں پر کو اونٹ پر بٹھا کر گلی کوچوں کے اندر گھمایا گیا۔ یہ سیاہ کارنامہ کس نے کیا تھا؟ یہ یزید کی حکومت میں ہوا تھا۔ اور اس کے بعد اس یزید لعین نے ایک تو اہل بیت کرام کو شہید کیا، دوسرا اس نے مدینہ پر حملہ کیا، اور 12,000 کا لشکر جو حرامی، لعنتی، خبیث تھا، جو مدینہ پر حملہ کیا، اور اس نے مدینہ کو 3 دن تک کے لیے اپنے لشکر کے لیے حلال قرار دیا۔ اور اس لعین کے لشکر نے مدینہ المنورہ میں رہنے والی وہ پاک دامنے عورتیں کہ جن کو اس نے حلال قرار دیا تھا، جن کے ساتھ انہوں نے زنا جبر کیا، جس سے 1000 کے قریب عورتیں حاملہ ہوئی، یہ خباثت اور یہ لعنت بھی اسی یزید کے حق میں آتی ہے۔ اور اس نے 1700 صحابہ اور تابعین کو شہید کیا، جن میں 700 حافظ قرآن صحابی بھی تھے جنہیں اس لعین نے شہید کروایا۔ اور مدینہ المنورہ پر حملہ کیا، اور مسجد نبوی کے اندر اس نے اپنے گھوڑے باندھے۔ 3 دن تک مسجد نبوی کے اندر نہ اذان ہوئی، نہ اقامت ہوئی، نہ نماز ہوئی۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے لوگ دیوانہ سمجھتے تھے، اسی لیے میں ممبر رسول کے پاس، ممبر رسول کے پیچھے چھپ گیا۔ کہتے ہیں 3 دن تک مسجد نبوی میں نہ اذان ہوئی، نہ اقامت ہوئی، نہ جماعت ہوئی، لیکن 3 دن تک مسلسل روضہ رسول سے اذان کی آواز بھی آتی تھی، اقامت کی آواز بھی آتی تھی، جماعت کی آواز بھی روضہ رسول سے آتی تھی۔ اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اہل مدینہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے گا، برائی کرنا دور کی بات ہے، صرف برائی کا ارادہ کرے گا، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح پگھلائے گا جس طرح نمک پانی میں پگھل جاتا ہے۔ اہل مدینہ کے ساتھ برائی کرنے کے ارادے پر اتنی سخت سزا ہے۔ ایک اور روایت میں حضور نے ارشاد فرمایا، جو شخص بھی اہل مدینہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کی آگ میں رانگ کی طرح پگھلا ڈالے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جو اہل مدینہ کو ڈرائے گا، اللہ قیامت کے دن اس کو ڈرائے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اس
پر اللہ کا غضب ہوگا کہ جو اہل مدینہ کو ڈرائے گا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے روایت ہے حضور لجپال کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو اہل مدینہ کو ظلم سے خوف زدہ کرے گا، اہل مدینہ کو ظلم سے خوف زدہ کرے گا، اللہ اس کو خوف زدہ کرے گا اور اس پر اللہ اور فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ قیامت کے دن نہ اس کی کوئی فرض نماز قبول ہوگی نہ اس کا کوئی نفل قبول ہوگا، جو صرف اہل مدینہ کو ظلم سے خوف زدہ کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے روایت ہے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو اہل مدینہ کو اذیت دے گا اللہ اس کو اذیت دے گا اور اس پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، اس کا نہ کوئی فرض قبول ہوگا نہ اس کا کوئی نفل قبول ہوگا۔ یہاں پر تو صرف حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو ارادہ کرے گا اس کو یہ سزا ملے گی، جو اہل مدینہ پر ظلم کرے گا اس کو یہ سزا ملے گی، اور یہاں پر تو یزید لعین نے اہل مدینہ پر اتنا ظلم کیا، مسجد نبوی کی بے حرمتی کی، اہل مدینہ کی پاک دامن عورتوں کو اپنے لشکر کے لیے حلال قرار دیا کہ جو زنا بھی جبر کرتے رہے۔ 1000 کے قریب عورتیں حاملہ ہو گئی، جس نے حضور کے صحابہ کو شہید کیا، جس نے حضور کے تابعین کو شہید کیا اور حفاظ قرآن کو شہید کیا۔ اور صرف یہی نہیں، پھر اس کا ایک اور سیاہ کارنامہ یہ بھی ہے کہ اس نے مکہ پر بھی حملہ کیا اور پھر اس نے مکہ کو غلاف کعبہ کو بھی جلایا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے جو دمبا جنت سے آیا تھا اس دمبے کے سینگ بھی کعبے کی چھت پر تھے، اس نے کعبے کے غلاف کو بھی جلایا، کعبے کی چھت کو بھی جلایا، اور پھر اس سے جو وہ سینگ جو جنت سے آئے تھے وہ سینگ بھی جل گئے۔ اور آج کل لوگ کہتے ہیں کہ یزید بڑا پاک دامن ہے، یزید کو امیر المومنین کہو، یزید کو رضی اللہ تعالی عنہ کہے۔ ہم کس لیے کہیں اس یزید کو جس پر اللہ لعنتیں بھیج رہا ہے کہ جس نے اہل مدینہ کو ظلم کے ساتھ ڈرایا، اس پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، سارے انسانوں کی لعنت ہے، اس پر تو اللہ بھی لعنت بھیج رہا ہے اور تم اس کو پاک صاف کہنا شروع کر رہے ہو۔ آج کل کے لوگ جو یزید کو بڑا پاک صاف کہتے ہیں، یزید انتہائی لعین شخص تھا۔ اہل علم کے اندر اختلاف صرف اس بات کے اندر ہے کہ وہ مسلمان تھا یا کافر تھا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا فتویٰ ہے کہ یزید کافر ہے، یزید کو کوئی مسلمان نہیں کہہ سکتا، یزید کو کوئی مسلمان نہیں کہہ سکتا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے دور حکومت تھا، آپ کے پاس لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص نے یزید کو امیر المومنین کہا، آپ نے فرمایا اس کو کوڑے لگائے جائیں، اس کی جرت کیسے ہوئی یزید کو امیر المومنین کہنے کی۔ یہ وہ شخص تھا کہ جس نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کو شہید کیا، حضور کی اہل بیت کو اس نے کربلا کے میدان میں شہید کیا، اس نے کربلا کے میدان میں شہید کروایا۔ اور پھر جب اسی یزید کے پاس حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا سر اقدس لایا جاتا ہے تو یہ اس پر اپنی چھڑی مارتا ہے۔ قریب بیٹھے ایک صحابی رسول کہتے ہیں اے لعنتی انسان، اپنی چھڑی کو ہٹا اس نواز رسول کے چہرے مبارک سے، ہم نے خود دیکھا ہے کہ اس چہرے کو حضور خود بوسے دیا کرتے تھے، اس چہرے کو حضور چوما کرتے تھے۔ یہ وہ عظیم چہرہ ہے کہ جو چہرہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس چہرے کو دیکھ کر حضور خوش ہوا کرتے تھے، یہ وہ چہرہ ہے، یہ وہ ہستی ہے کہ جو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک کو چوسا کرتے تھے۔ یزید کوئی پاک دامن شخص نہیں،
کوئی متقی شخص نہیں، کوئی پرہیزگار شخص نہیں۔ یزید انتہائی لعین، انتہائی بد کردار، انتہائی بدماش، جو حلال حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا تھا ان کو حلال قرار دیتا تھا۔ یہ شراب پینے کا شوقین تھا، یہ مجرا کرانے کا شوقین تھا، یہ کتے لڑانے کا شوقین تھا۔ شہزادہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کس طرح اس یزید لعین کے ہاتھوں پر بیعت کر سکتے تھے؟